अंदर कौन है? सुपरडेंट साहब है, कर्नल साहब है? चले जो भी हैं आप उनसे जो है लिख के आए कि क्यों छोड़ने नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है? کہ خان صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور پھر ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا۔ عمران خان وفات پا گئے ہیں اور ان کی ڈیڈ باڈی کو چھپایا جا رہا ہے تاکہ ملک میں کوئی انارکی نہ پھیل سکے۔ ناظرین، میں ہوں زاہد عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل۔ ناظرین، عمران خان کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، کچھ چیم گوئیاں ہیں۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور پھر ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ چیزوں کو برداشت نہیں کر پائے، اب کس حال میں آئی سی یو میں ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں ہی نہیں، ایون کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے اس کے جو نیشنل ٹی وی چینلز ہیں اس پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان وفات پا گئے ہیں اور ان کی ڈیڈ باڈی کو چھپایا جا رہا ہے تاکہ ملک میں کوئی انارکی نہ پھیل سکے۔ ناظرین، اس بات میں صداقت ہے یا پھر یہ کوئی ریومر ہے؟ اصل سچویشن ہے کیا، یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اور آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ایکچول سچویشن ہے کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، ابھی میرے جو وہاں پہ اڈیالہ جیل میں سورسز ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سہیل آفریدی صاحب اس وقت وہاں پہ موجود ہیں۔ سہیل آفریدی نے جو وہاں پہ موجود جو پولیس ہے جو ان کو کنٹرول کرتی ہے، روکتی ہے، ان سے یہ پوچھا کہ جیل کے اندر جیل سپرنٹینڈنٹ کنٹرول کر رہا ہے سارے معاملات کو یا پھر کرنل صاحب کر رہے ہیں؟ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہم قانون کی اور آئین کی آپ کے پاس یہ چٹھی لے کر آتے ہیں اور آپ ہر مرتبہ ہمیں واپس بھیج دیتے ہیں، ہماری ملاقات نہیں کرواتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو سہیل آفریدی کا بیان تھا۔ اب ذرا آئیں اور جو اس کے بعد والے فیکٹس ہیں وہ بھی ذرا چیک کریں۔ ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان نے وہاں پہ دھرنا دیا، پھر اے ٹی سی نے یعنی کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو راولپنڈی ہے انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کو یعنی کہ ان کے وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، کورٹ میں لے جا کے ان کو پھر چھوڑ دیا گیا۔ اور علیمہ خان کے جو دھرنا ہے اس کو اب میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینے والا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ اب یہ جو گیدرنگز باہر ہو رہی ہیں اور یہ جو سارا مجمع وہاں پہ اکٹھا ہو رہا ہے، کچھ سورسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ مل کے ایک سازش کر رہی ہیں، ایک پلاننگ کر رہی ہیں۔ وہ پلاننگ یہ ہے کہ چونکہ اب پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ دھوم دھڑکا کرتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پہ دھرنا دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اڈیالہ جیل کا نظم و نسق ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ اس کو بہانہ بناتے ہوئے اب وہ عمران خان کو یہاں سے شفٹ کریں گے جو کہ نئی جیل راولپنڈی میں بنائی گئی ہے۔ میں نے آپ کو آج سے 4 مہینے پہلے خبر دی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کو شفٹ کیا جائے گا، لیکن عمران خان نے ریزسٹ کیا اور پھر اس کے بعد کے پی کے میں وزارت اعلیٰ تبدیل ہو گئی، سہیل آفریدی آ گیا۔ سہیل آفریدی نے اور کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اناؤنس کیا، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو عمران خان کی مرضی کے بغیر کہیں پہ بھی شفٹ کیا گیا تو پھر ہم جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم یہاں پہ دھرنا دیں گے اور احتجاج کریں گے۔ اب ناظرین، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ انتہائی پریشان ہے، وہ عمران خان کو اڈیالہ میں رکھ نہیں سکتے اور کہیں اور ٹرانسفر کر نہیں سکتے۔ واپس آئیں، ذرا واپس آئیں۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ جو عمران خان کی طبیعت اور عمران خان کی صحت اور عمران خان کی زندگی کے بارے میں کیا انکشافات ہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں بالکل ویلڈ سورسز کی، اور جو ہمارے سورسز ہیں اڈیالہ جیل میں اب سورسز بتائے نہیں جاتے کیونکہ پھر وہ جو بیچارہ جو ہمیں انفارمیشن دیتا ہے وہ بھی رگڑا جائے گا۔ اچھا، اب میری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ گزشتہ 18 دن سے عمران خان، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا کہ 4 دن تک عمران خان کے جو دوبارہ پھر جو بیرک ہے، جو عمران خان کا سیل ہے، 4 دن تک اس کی لائٹ بند رہی ہے۔ عمران خان کو کچھ شکایات تھیں اور عمران خان کو جان بوجھ کے کسی کے ساتھ عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیں ذرا۔ 18 دن عمران خان کو اس لیے رکھا گیا قید تنہائی میں کیونکہ ایک تو آپ کے سامنے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی، پھر دوسری یعنی پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جب تک جو نیا 27ویں آئینی ترمیم کی جو منظوری ہے اس کے اوپر وزیر اعظم اور صدر کے سائن نہیں ہو جاتے تب تک یہ عمران خان کے ساتھ نہیں ملوائیں گے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بحرین چلے گئے ہیں جان بوجھ کے، آصف علی زرداری صاحب اس سمری کے اوپر سائن نہیں کر رہے، اسی لیے عمران خان کے ساتھ ابھی تک ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دل تھام کے بیٹھیں، عمران خان بالکل صحت مند ہیں، تندرست ہیں، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس کو ہر حربے سے توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہ تو یہ اندھیرے سے ڈرا ہے،
جب عمران خان کو پہلی مرتبہ گرفتار کیا گیا اور عمران خان کو اٹک قلعے میں رکھا گیا تو ISI کے ایک افسر نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو فوبیا ہے، عمران خان اندھیرے سے ڈرتا ہے، اور واقعی عمران خان ڈرتا بھی ہے اندھیرے سے، اور عمران خان کی لائف ہسٹری ہے، جب آپ کسی کے بارے میں کوئی ایکشن لینا چاہ رہے ہوں تو پھر آپ کو اس کی انفارمیشن تو لینا پڑتی ہے۔ اچھا، اب عمران خان اندھیرے سے تو ڈرتا تھا، لیکن جب انہوں نے عمران خان کو اٹک قلعے میں رکھا اور اندھیرے میں رکھا تو عمران خان کا وہ جو فوبیا ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب عمران خان اندھیرے سے بھی نہیں ڈرتا، اب تو نہ وہ گولی سے ڈرتا ہے، نہ وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، نہ وہ جیل سے ڈرتا ہے، نہ وہ گالی سے ڈرتا ہے، نہ ہی وہ آپ کی کسی بھی غیر اخلاقی جو جرت ہے، جو آپ کے اقدام ہے، نہ ہی وہ ان سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب انسان مومن ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے اندر سے کچھ چیزیں جنم لیتی ہیں، اور عمران خان اس وقت اولیاء، پیغمبروں اور اس کے علاوہ جو کامیاب ترین لوگ ہیں تاریخ میں ان کو پڑھ رہے ہیں، اور عمران خان یہ جانتا ہے کہ ہمیشہ رزسٹ کرنے والا، ٹھہرنے والا، حق پہ ڈٹ جانے والا وہی تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ عمران خان بالکل تندرست ہے، اور عمران خان کی صحت اور عمران خان کی زندگی کے بارے میں جتنے بھی ریومرز جو کہ بھارتی ٹی وی چینلز پہ پھیلائے جا رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، بالکل بھی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ 18 دن سے ملاقات نہیں ہو سکی فیملی کے ساتھ، نہ ہی وکلا کے ساتھ، تو پاکستانیوں کو کس طرح سے یقین آئے گا کہ اندر عمران خان واقعی ہے بھی کہ نہیں ہے، تندرست ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اس لیے حکومت کو یہ فوری طور پہ چاہیے کہ وہ عمران خان کی فیملی اور سہیل افریدی کے ساتھ عمران خان کی ملاقات کروائیں، چیزوں کو آگے لے کے چلیں۔ میاں نواز شریف صاحب کل 3 سال کے بعد جب اپیئر ہوئے ٹی وی چینل پہ تو بجائے اس کے کہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتے، ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے، کوئی بہتری کی بات کرتے، انہوں نے وہی جو گھسی پیٹی تقریر ہے 2018 عمران خان 2018 وہی انہوں نے دہرانی شروع کر دی۔ تو ناظرین، اب حالات اس چیز کے تقاضا کر رہے ہیں کہ اب سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور بلوچستان کے مسئلے کا حل کرنا چاہیے، افغانستان کے مسئلے کا حل کرنا چاہیے، اور پاکستان کی اکانومی کا حل کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کا، اس پوری قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔